بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم رمضانیات جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے رمضان اور زکوٰۃ۔ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں گے فضیلت الشیخ مولانا عبدالوحید ندوی حفظہ اللہ۔ میں شیخ کا شکر گزار ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شیخ کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کے میزان حسنات میں شمار فرمائے۔ آئیے سماعت کرتے ہیں پروگرام کو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، رمضانیات کے اس مبارک سلسلے کی اگلی کڑی ہے ماہ رمضان اور زکوٰۃ۔ جس طرح رمضان المبارک کے روزے اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ بھی اسلام کے شعائر خمسہ میں سے ایک اہم شعار ہے، جس کی ادائیگی ہر صاحب استطاعت، ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ایک مومن کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ وہ لوگ جو زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دیتے ہیں، خود بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنے ماحول اور معاشرے میں زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیتے ہیں، ایسے لوگ فلاح یاب لوگوں میں شامل ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو کلمہ شہادت کے بعد صلاۃ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دینے لگیں، ان سے مسلمانوں کو روک دیا ہے کہ وہ ان سے قتال نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کر لیں اور صلاۃ قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یہ نصوص اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے اور ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ کی استطاعت رکھتے ہوئے، زکوٰۃ کا نصاب پورا رکھتے ہوئے اس پر حولان حول گزر جانے کے بعد زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید وعید فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون۔ وہ لوگ جو سونا اور چاندی سنبھال کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، اے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عذاب علیم کی بشارت دے دیجئے۔ یاد کرو اس دن کو جب ان کے مالوں کو گرم کر دیا جائے گا، یوم یحمى علیہم، ان کے مالوں کو گرم کر دیا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کے پہلوؤں کو، ان کی پیٹھوں کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جسے تم نے جمع کر کے رکھ لیا تھا، اب عذاب کا مزہ چکھ لو جو تم نے جمع کیا تھا۔ یہ شدید وعید ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے پاس کوئی شخص نہ آئے کہ اس کی گردن پہ اونٹ ہو اور بلبلا رہا ہو، اور اس کی گردن پہ گائے ہو اور ڈکار دے رہی ہو، اور اس کی گردن پہ بکری ہو اور ممیا رہی ہو، اور اس کے گردن پر سونا اور چاندی اور مال کے دوسرے کاغذات ہوں، اور وہ بوجھ تلے دبا جا رہا ہو، اور وہ یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریے، اور میں اس سے کہوں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں نے تو دنیا میں تمہیں پہنچا دیا تھا۔ کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا جس نے اپنے مالوں کا زکوٰۃ دے رکھا ہے، لیکن ایک اونٹ باقی ہے جس کی زکوٰۃ اس نے نہیں دیا، تو وہ اونٹ دنیا کے مقابلے میں تر و تازہ، موٹا تگڑا، لمبا چوڑا آئے گا، اور وہ اس کو اپنی کھر سے روند رہا ہوگا، اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوگا، قیمہ قیمہ کر رہا ہوگا، اور جب وہ ختم ہونے کے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ پھر اسے مکمل جسم دے دے گا، اور پھر یہ اونٹ اس کو اسی طرح روندتا رہے گا، اور گائے اس کو سینگ سے مارتی رہے گی، اور بکری اس کو مارتی رہے گی، یہاں تک کہ یہی سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ بھلا بتائیے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کا زکوٰۃ الٹپ انداز میں ایسے ہی اندازے سے نکال دیتے ہیں، فرض کر لیجئے 1 کروڑ کا مال ہے تو انہوں نے 10-20 ہزار روپے 1 لاکھ روپے نکال دیے، صحیح بات یہ ہے کہ ان کی زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوئی، 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، اور انہوں نے اندازے سے تھوڑا موڑا نکال دیا ہے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اس بات کا خیال کرو کہ اپنے مالوں کا زکوٰۃ نکالو۔ ایک صحابیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کے ہاتھ میں کنگن، سونے کے کنگن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ نکالتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم یہ پسند کرو گی کہ یہ سونے کے کنگن آگ کے کنگن ہو جائیں؟ اور آپ نے وعید فرمائی۔ اسی لیے لازمی ہے کہ اپنے مال سے زیادہ زکوٰۃ نکال دیا جائے۔ بہت سے لوگ زکوٰۃ کو رمضان سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے کہ اگر کسی کے پاس 85 گرام سونا ہو گیا، 595 گرام چاندی ہو گئی، اور ایسے ہی روپیہ بھی ہو گیا، اور روپے میں بھی احوط یہ ہے کہ وہ چاندی کے نصاب کو روپے میں رکھے تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ اگر کسی نے سونے کو معیار بنا لیا روپے میں تو انشاءاللہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن احتیاط یہ ہے کہ وہ چاندی ہی کو معیار بنا لیتا کہ تھوڑا ہی پیسہ ہوا اس سے زکوٰۃ نکال دے۔ اور زکوٰۃ جہاں مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، وہیں مالوں کی افزائش اور بڑھوتری کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ میں یہ دونوں معنی شامل ہیں۔ تو جب اس پر 1 سال گزر جائے، جیسے ہی 1 سال گزرا فوراً وہ اس کی زکوٰۃ نکال دے، انتظار نہ کرے کہ رمضان کا مہینہ آئے۔ فرض کر لیجئے کہ جمادی الاخرہ میں اس کا 1 سال پورا ہو گیا تھا، تو وہ رمضان کا انتظار نہ کرے، اسی وقت نکال دے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اس کے مال پر زکوٰۃ جو ہے ذی قعد میں حولان حول ہو رہا تھا، تو وہ مقدم کر کے رمضان میں نکال دے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کے مال پر 2 مہینہ بعد زکوٰۃ فرض ہو رہا ہے، 2 مہینہ پہلے بھی وہ نکال دے، تو سیرت میں اس طرح کی گنجائش ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب نے اگلے سال کی زکوٰۃ اسی سال نکال دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا تھا۔ تو اگر کوئی حولان حول ذی قعد میں ہو رہا ہے، شوال میں ہو رہا ہے، اس نے رمضان میں زکوٰۃ نکال دی تو درست ہے، اب اس کے بعد وہ ہر رمضان میں زکوٰۃ نکالتا رہے۔ لیکن جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے رمضان ہی خاص ہے، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے حولان حول شرط ہے، جب نصاب پورا ہو جائے اسی وقت وہ نکال دے۔ ایسے ہی غلے میں جب 5 وسق ہو جائے، اور 1 وسق میں 60 سا ہوتے ہیں، اور 1 سا میں عرف عام اور مشہور بات یہ ہے کہ 2.5 کلو ہوتا ہے، تو اس حساب سے 5 وسق میں 7.5 کنتل غلہ ہوا، تو جیسے ہی فصل کٹے اس میں حولان حول نہیں ہوگا۔ وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جیسے ہی کھیتی کٹی، غلہ آپ نے گاہا، اناج آپ کے گھر آیا،
فوراً آپ اس کی زکوٰۃ نکال دیجئے۔ اگر آسمانی بارش سے یا زمین کی نمی سے وہ فصل پیدا ہوئی ہے تو 10واں حصہ نکال دیجئے، اور اگر نہر سے، ٹیوب ویل سے، کنویں سے، جس میں انسان کی اپنی کوشش شامل ہے، اس کی محنت، اس کا پیسہ لگتا ہے، اس میں 20واں حصہ ہے۔ ایسے ہی یہ جو روپے پیسے ہیں یا یہ سونے اور چاندی کے زیورات، اس کی قیمت بنا کر کے 2.5% یعنی 100 روپے میں 2.5 روپیہ، اس طرح سے زکوٰۃ نکالنا ہے۔ تو جب زکوٰۃ نکال دیتے ہیں آپ کا وہ مال بھی پاک ہو جاتا ہے اور آپ کے مال میں افزائش بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان سے زکوٰۃ لیجئے، آپ کا زکوٰۃ لینا ان کے مال کو پاک کر دیتا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کر دیتا ہے، اور آپ ان کے حق میں دعائے خیر کیجئے، یقیناً آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں باعث سکون ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ یہ دنیاوی زندگی چند روزہ زندگی ہے، یہاں کا مال دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک شخص نے پورا مال و منال کمایا، لیکن جب اس کا وقت موعود آیا تو کفن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہوا، اور جس محنت اور مشقت سے اس نے مال کمایا تھا، اس کی اولاد اسی بے دردی سے وہ مال جائز اور ناجائز انداز میں خرچ کرتی ہے۔ تو آپ کا وہی کچھ ہے جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ آپ زکوٰۃ دیجئے، اور آپ دیکھیے اللہ نے زکوٰۃ اور نماز کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اس لیے کہ حقوق اللہ میں صلاۃ مقدم ہے، اور زکوٰۃ کا فائدہ اللہ کے بندوں تک متعدی ہے۔ فقراء، مساکین، یتامہ، محتاجین جو لوگ ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف میں آتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 7 مصارف ہیں کہ ان میں زکوٰۃ کے پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کا پیسہ کبھی بھی کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ صدقے کا پیسہ دے سکتے لیکن مسلمان مقدم ہے، لیکن زکوٰۃ تو کسی غیر مسلم کو کبھی دے ہی نہیں سکتے، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ تو آپ جو ہے فقراء کو، مساکین کو، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو، قرض داروں کو، غلام گردن کی آزادی میں، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں اور مسافروں پر خرچ کیجیے۔ اور 2 مد ایسے آتے ہیں جس سے تھوڑا سا گنجائش ہوتی ہے کہ مدرسوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، فی سبیل اللہ و ابن السبیل، ورنہ زکوٰۃ کی رقم آپ اور لوگوں میں خرچ کیجیے، اور مدرسوں کے لیے صدقات و خیرات سے دیجیے، تاکہ آپ کا یہ جائز اور حلال مال ان بچوں پہ خرچ ہو جو کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کل یہی بچے عالم بن کر آپ کے حق میں صدقے جاریہ ہوں گے۔ الغرض یہ کہ زکوٰۃ کا اہتمام کیجیے، اور حولان حول رمضان میں ہو جاتا ہے رمضان میں زکوٰۃ دیجیے، غیر رمضان میں ہوتا ہے غیر رمضان میں دیجیے۔ بہرحال زکوٰۃ کے سلسلے میں کوتاہی نہ کیجیے، اور پورے مال کا اچھی طرح سے حساب کیجیے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ایک اونٹ کی زکوٰۃ نہیں دی تو وہ اونٹ اسے روند رہا ہوگا، اپنے کھر سے کچل رہا ہوگا۔ ایسے ہی جو لوگ اندازے سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بھلا ان کی زکوٰۃ کب ادا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، اپنے مال کا خوب اچھی طرح سے حساب لو، اور اللہ کی رضا پانے کے لیے، اس کی نصرت و تائید پانے کے لیے، اور اپنے مال میں برکت پانے کے لیے، اور اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیجیے۔ یقیناً زکوٰۃ کا نظام آج بھی دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اگر مسلمان خیر و خوبی کے ساتھ زکوٰۃ کے فریضے کو انجام دے تو مسلمانوں کے درمیان سے فقر و فاقہ کا خاتمہ ہو جائے، اجتماعی نظم کیا جائے، فبہا و نعمت، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اگر اجتماعی نظم نہیں ہو پاتا بہت سے ممالک میں، تو انفرادی طور پہ سے ہی، بہرحال اس نظام سے اور زکوٰۃ کے فریضے سے غافل نہ ہوئیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اس اہم فریضے کو
بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہمارے مالوں کو پاک رکھنے کے لیے زکوٰۃ کے نظام کو اچھی طرح سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.